صغیرہ کا معنی چھوٹا ہوتا ہے، کبیرہ کا معنی بڑا ہوتا ہے، تو ہمارے سمجھ میں بھی بات آ جاتی ہے کہ چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چھوٹے گناہ پر بھی اگر اصرار کر دیا جائے، صغیرہ پر بھی باقاعدگی کی جائے، تو وہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے یہ تیسرا جو کبیرہ گناہ بیان کیا تو فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسِ، میری امت کے لیے جو بڑا گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ ہے، وہ ناحق قتل ہے، کسی کو ناحق قتل کر دینا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں ناحق قتل کرنے والا قیامت والے دن جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اس گناہ کی توبہ نہ کر لے۔ اور توبہ میں نے پہلے کہا کہ وہ گناہ جن کی توبہ ضروری ہے وہ کبیرہ ہے، تو یہ کبیرہ میں سے ہے۔ اس کی توبہ کا طریقہ کیا ہوگا کہ جس کو قتل کیا جب تک اس سے یا اس کے ولیوں سے معاف نہ کرا لے تب تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو ہم نے اس کو مذاق بنا رکھا ہے۔ پھر جہاں عجیب حساب ہے کہ ہر کوئی دوسرے کو مار رہا ہے، پھر ہم نے شہادت کا درجہ بھی جو تھا اس کو بھی اتنے نچلے لیول پہ لے آئے ہیں کہ ہر کوئی دوسرے کو شہید شہید کہہ رہا ہے، جبکہ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قاتل اور مقتول آپس میں لڑائی کریں، اگر کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے پھر کو تو اس کو مارنے والا اگر اسلام کی خاطر مار رہا ہے پھر تو وہ شہید ہو گیا، مارا گیا تو شہادت ملے گی۔ لیکن یہاں دونوں سائیڈ پہ اگر مسلمان ہو، چاہے وہ لڑائی دنیاوی ہو، زمین کی ہو یا کوئی اور لڑائی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کلاہما فی النار، دونوں جہنمی۔ مشرکین کی طرف، اسلام کے دشمنوں کی طرف لڑائی کرنے کے لیے تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی تھے، جو صحابی روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہاں ہم موجود تھے تو ہمارے دشمنوں میں سے ایک بندہ جب بھی چاہتا وہ آ کے ہمارے کسی نہ کسی مسلمان کو شہید کر کے چلا جاتا، ہم اس پہ قابو نہیں کر سکتے تھے، اتنا چلاک بھی تھا اور اتنا بہادر بھی تھا۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اور میرا وہ ساتھی اس کی طاق میں بیٹھ گئے، اب جب وہ آیا تو ہم نے اسے پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد جب اس پہ قادر ہوئے نا اسے گرا دیا، تلوار میں نے بھی اٹھائی، تلوار میرے ساتھی نے بھی اٹھائی اسے مارنے کے لیے۔ اس نے دیکھا کہ میری بچت کا کوئی طریقہ نہیں ہے تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا ساتھی رک گیا، اس نے تلوار نہیں چلائی، میں نے تلوار چلا دی، میں نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اب جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے یہ خبر دینے کے لیے کہ ہم نے اس کو اس طرح مارا، ظاہر ہے وہ ساری میدان جنگ کی خبریں دیا کرتے تھے آ کے حضور علیہ السلام کو، تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے محبوب ترین صحابی تھے، اللہ کے محبوب سب سے زیادہ ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ تو جب انہیں حضور علیہ السلام کے پاس ان کی یہ خبر پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے بھرے مجمع میں حضرت اسامہ بن زید کو بلا کر فرمایا اسامہ اس نے کلمہ پڑھا اور تو نے پھر بھی اس پہ تلوار چلا دی، وہ صرف لازمنی یہ حدیث کے الفاظ ہے، وہ پناہ لینے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا، اوپر سے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ یہ بات حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے عرض کی تو حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا افلا شققت قلبی، اے اسامہ تو نے اس کے دل کو چیر کر کیوں نہیں دیکھا کہ وہ اوپر سے پڑھ رہا تھا؟ تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ اوپر سے پڑھ رہا تھا؟ اور حضور علیہ السلام بار بار فرماتے تھے اسامہ قیامت والے دن کیا جواب دے گا جب وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے آئے گا۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔